ایڈمن صاحب، جو پاکستان نے مذاکراتی عمل شروع کیا، جی آج ایران کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا کہ وٹکاف کی طرف سے میسج بھی آتے ہیں، تجاویز بھی آتی ہیں، تو کسی حد تک اس کی تائید بھی ہوگی. انہوں نے کہا دوست ممالک کے ذریعے بھی آتا ہے. پاکستان یہاں سے بڑے کلیئرلی وہاں میسیجز بھی بھیج رہا ہے. 15 نکات جو امریکہ نے رکھے وہ بھی پاکستان کے ذریعے گئے. پھر ڈار صاحب چائنا گئے اور چائنا کی اسٹیٹمنٹ آئی. دیٹ از دی موسٹ سگنیفیکنٹ پارٹ. اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ کچھ سفارتکاری کے لیے کوئی راستہ موجود ہے یا ٹرمپ صاحب پہ کچھ بھی بعید نہیں ہے، کچھ بھی کر جائیں گے؟ جی دیکھیے، بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا. جہاں تک ٹرمپ صاحب کا وہ ہے، ان کا جو کنڈکٹ ہے سو فار ان دی وار، انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ آئی ول فیل ان مائی بونز وین دیر ول بی اے وکٹری. سو جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ جو اداروں کو ساتھ لے کے تو اس طریقے سے نہیں چلتے. ان کی ایک فیلنگ ہوتی ہے، جب ان کو فیل آ جائے گی وہ اعلان کر دیں گے. اور میرا خیال ہے جو کل کی ان کی ایک تقریر انہوں نے کرنی ہے، اس میں یہ لوگ اسیسمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ شاید اس میں کوئی وہ اپنی اچیومنٹس کو کافی لمبا گنوائیں گے اور اس کے ساتھ اپنا وہ یہاں سے اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے. فتح کا اعلان تو وہ کریں گے. جی، فتح کہیں کا گے کہ اعلان میں کریں جیت چکا ہوں، میں نے ایران کو ختم کر دیا. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں وہ اس کو کس طریقے سے لیں گے. میرا خیال ہے کہ جو ابھی خطے کے ممالک نے ہی ایک انیشیٹو لیا، پاکستان اس میں اس کا کلیدی کردار رہا ہے، جس میں کہ انہوں نے 4 ممالک نے اکٹھے ہو کے اپنے یہاں پہ ایک ڈسکشنز کی، اس کا وے فارورڈ نکالا. وہ ایک میرا خیال ہے بہت ہی اہم ایک وزٹ ہے. اس پورے سینیریو میں جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے میرے خیال میں اس ریجن کے ممالک کے علاوہ، وہ چائنا ہے. کیونکہ اگر ایران کے اندر ایک فیوریبل رجیم بیٹھ جاتا ہے جو کہ یو ایس سے زیادہ اس کی امریکہ نواز حکومت آ جاتی یا ہے، امریکہ نواز حکومت اگر تہران میں آ جاتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان اس ریجن کے علاوہ وہ سب سے زیادہ بڑا نقصان ایران کو ہوگا، چائنا کو ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ چائنا کی سپورٹ اس پورے انیشیٹو کے اندر ہے اور چائنا از فلی انوالوڈ. آف کورس وہ ایک جو جیسے آپ نے کہا کہ ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہو رہی ہے اس کے اندر جو پوری سپورٹ ہے وہ چائنا کی بھی ہے، رشیا کی بھی ہے اور یو این کی بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ جو یہ انیشیٹو ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے. لیکن ایڈمنڈ صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو امریکہ میں فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، وائٹ سپریمسسٹ سے ساتھ جوڑا جاتا تھا ٹرمپ کو، لیکن اب جو ہیگ سیٹ ہیں انہوں نے تو یہاں پہ وہ یروشلم کراس بنایا ہوا ہے، تو وہ کچھ ہی اور دنیا کے بندے ہیں. وہ کروسیڈ کے نام سے، امریکن کروسیڈ سے کتاب لکھی ہوئی ہے، اور جو کچھ اندر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ ایک انتہا پسند جنونی والا کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے اس کے اندر. جو ان کے سفیر ہیں اس وقت اسرائیل کے اندر، وہ حقابی، وہ کہتے تھے گریٹر اسرائیل کا حق ہے. تو وہ سوچئے کہ مائنڈ سیٹ کون سا ہے جو ڈومینیٹ کر رہا ہے فیصلہ سازی کے اوپر، جو اثر انداز ہو رہا ہے. جو ان کی وہ نیشنل انٹیلیجنس والی ہیں تلسی، انہوں نے پاکستان کے میزائلوں کو بتا دیا کہ بڑا خطرہ ہے. مطلب دیکھیں، اندازہ کریں کہ ان کی سوچ کا انداز کیا ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہاں لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ ایسے ابھی اس وقت جو رجیم ہے وہ بہت ہی جنون ہے اس کے اندر، اور اس میں مذہبی جنونی لوگ بھی شامل ہیں، اور وہ اسی لیے سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، جو کہ اس کے گریٹر اسرائیل کا ڈیزائن ہے. اگین اٹ از موٹیویٹڈ بائی دیئر میتھولوجی. تو وہ جو ہے ایک جنون تو ہے اس کے اندر. اسی وجہ سے انپریپیئرڈ ہی صحیح، ہم جیسے کہتے ہیں، امریکہ اس کے اندر شامل ہو گیا اور ابھی اس کو وہ پرسو کر رہے ہیں، لیکن اس کو ابھی ایگزٹ کوئی پلان یا ایگزٹ اس کو فیس سیونگ مل نہیں رہی. ابھی میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اس کی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر تو لوگ بالکل موجود ہیں. جیسے آپ نے کہا ہے، انہوں نے ایک ریلیجیس وار یا مذہبی جنگ کا ایک جو ہے وہ منترا بھی اس کے اندر ہے، اور وہ ان کے لیے ایک موٹیویشن فیکٹر ہے. میں کہہ رہا ہوں اسرائیل اور جو اس کی ایڈمنسٹریشن کے اندر کچھ لوگ ابھی موجود ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے نا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اس کو کیا اس کو سسٹینیبل ہے اس کو ٹرمپ کو پولیٹیکلی، تو میرے خیال ہے پولیٹیکلی سسٹینیبل نہیں ہے. کیا آپ بھی مارشل صاحب یہ جو مذہبی جنونی والا رنگ ہے سوچتے ہیں، کیونکہ ہیگ سیٹ کی جو سپیچز تھیں امریکی فوجیوں کو، اس کے اندر بھی وہ اسی فلسفی کو لے کے آگے چلا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اور پیٹ ہیگسیٹ کو تو میں بڑے احترام کے ساتھ، ایک بڑا آدمی ہے، وہ وزیر ہے، میں تو اس کو ایک سیریس کیریکٹر مانتا ہی نہیں. وہ روز جیل لگا کے آ جاتا ہے، اور اس کا جو بیانیہ ہے وہ ٹرمپ سے شروع ہوتا ہے، ٹرمپ پہ ختم ہو جاتا ہے. سیکنڈلی از اے نان سیریس کیریکٹر، الکوہلک ہے. اس کے اوپر میں اس لفظ پہ نہیں جانا چاہتا جو اس کے الزامات جس کی تحقیقات ہو رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کا بیانیہ سنیں تو وہ یہ کہتا ہے بالکل کانٹریری ٹو دا فلسفی.
پھر وہ جو مذہبی جنونی جنگ ہے، میں اس پہ ایک اور آپ کو ریفرنس دینا چاہوں گا کہ جو پوپ کا لیٹسٹ بیان پرسوں آیا ہے، جو کہ امریکن پوپ بڑے، انہوں نے کہا یہ مذہبی جنگ نہیں، آلدو آرمیگون کا جو کانسیپٹ تھا، جو جنونیت کا کانسیپٹ تھا، وہ لے کے آئے. اچھا، ابھی یہ ایک بیس پہ گئے، آپریشنل بیس پہ گئے، اور انہوں نے وہاں پہ آ کے لوگوں کو ملے اور بتایا. تو وہاں لوگوں نے، سولجرز نے ان سے 2 کوسچنس کیے، 2 طرح کے لوگ. ایک کوسچن یہ تھا کہ کیا ہم اس مذہب کی جنگ میں لڑیں، اور اس کا ہمارا جو آیت اللہ ہے، سو کالڈ آیت اللہ، کیا وہ ٹرمپ ہوگا؟ پہلا کوسچن یہ تھا. دوسرا جو اس نے خود بیان کیا اور ان کے میڈیا نے اس کو نکتہ چینی کی اور اس کو کہا یہ جھوٹ بول رہا تھا. اس نے کہا، مجھے ایک ینگ سولجر نے کہا کہ گیو می مور بامبس. اس نے کہا واٹ ڈو یو وانٹ؟ اس نے کہا گیو می مور بامبس اینڈ آئی ول گیو یو مور. اس کا وہ جو ٹیٹو بنا ہوا ہے. اس کے بعد جو اسرائیلی جو جتنے بھی سولجرز ہیں، انہوں نے وہ جو اب پیچ لگا لیا ہے. رنگ مذہبی دیا جا رہا ہے، لیکن اس مذہبی جنگ کو تقویت نہیں مل رہی. ایک عام امریکن جو ہے، اس کی نہ تو پولیٹیکل اورینٹیشن ہے، نہ جغرافیکل اورینٹیشن ہے، اور نہ ہی اتنی ریلیجس اورینٹیشن ہے. اس اورینٹیشن کو، جیسے ایڈمرل صاحب فرما رہے تھے، اس کا جو سامنے آپ کے سامنے آ جائے گی بات، یہ نومبر میں الیکشن ہو رہے ہیں، جس میں مڈ ٹرم الیکشن اور تیا پانچا ہو جانا ہے. تو while they are trying to portray it as a religious war, but I don't think so they'll succeed. مطلب جب بھی یہ بیٹھیں گے آپس میں مذاکرات کی میز کے اوپر، تو ایران جہاں ڈسکس کرے گا کہ یہاں پہ دوبارہ حملہ نہ ہو، اس کو ڈسکس کرنا پڑے گا سب کو کہ لبنان کے اوپر جو اسرائیل کر رہا ہے، جو سیریا کے اندر کر رہا ہے، وہ بھی کام رکنا چاہیے. تو ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ جی بالکل ٹھیک ہے بات. بیسیکلی یہ جو میرا خیال ہے کہ اس جو پوسٹ وار سینیریو جیسے میں دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر ایک نیا وجود میں آئے گا، جس میں کہ جو اس علاقے کے سارے لوگ ہیں وہ مل بیٹھیں گے اور اپنا ایک بیر منیمم کامن ایجنڈا ایک پریپیئر کریں گے، جس میں کہ سب متفق ہوں گے، اور اس میں وہ انشور کریں گے کہ یہ جو بیر منیمم کامن ایجنڈا ہے، یہ تمام خطے کے ممالک اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے وسائل مہیا کریں. سر یہ آسان نہیں ہوگا. یہ آسان نہیں ہے. یو اے ای کو ذہن میں رکھیے گا کہ محمد بن زائد اس وقت سب سے تگڑے اتحادی ہیں اسرائیل کے. تو وہ جو چیز چاہیں گے وہ سعودی عرب نہیں چاہے گا، اور جو سعودی عرب چاہے گا وہ یو اے ای نہیں چاہے گا. لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان کی بھی جو ساورینٹی ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، تمام خطے کے ممالک یہ چاہیں گے کہ یہ انشور کی جائے. اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیر منیمم کامن ایجنڈا، اگر یہ جب تک یہ اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوتی، تو پھر آف کورس یہ خطہ آپس میں لڑ کے ختم ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اتنی وزڈم پرویل کرے گی کہ ایک بیر منیمم کامن ایجنڈا، اس کے اوپر سارے اس خطے کے ممالک متفق ہوں، انکلوڈنگ پاکستان اینڈ ایران اینڈ یو اے ای، سعودیہ، باقی ممالک بھی. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس خطے میں نہیں آ سکتا. ایڈمرل سلیم صاحب، جو صدر ٹرمپ ہے وہ کل تو اناؤنسمنٹ میں میرے خیال میں وہ دعویٰ تو اپنا کر ہی رہیں گے. پاکستان اور باقی ممالک، ان کے سامنے بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. پاکستان نے ابھی تو بہت سینٹرل رول پلے کیا ہے اس تنازع کو سمیٹنے کے لیے، لیکن چیلنجز ختم نہیں ہونے. آپ کا ایسٹرن نیبر بھی سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہمیں خود پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، پاکستان کے پاس جو اس وقت آپشنز ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ پاکستان جو اس کے پاس ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ ایک ہے، اس کے بعد اس کے پاس ہے ایک جو ریلیونس ہے ان دی ریجن. دیکھیے، ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جب آپ جنگ میں جاتے ہیں تو آج کل کی دنیا بہت انٹر کنیکٹڈ ورلڈ ہے. اس میں آپ بائی لیٹرل ایک جنگ میں جا تو سکتے ہیں، لیکن پھر یہ ملٹی لیٹرل افیئر بن جاتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں میرا خیال یہ ہے کہ سن ٹزو نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کسی کو جنگ ہرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا جو سپورٹ بیس ہے اس کو آپ کٹ آف کر دیں، اور دوسرے نمبر پہ اس کے جو الائنس سسٹم ہے اس کو آپ رپچر کر دیں. جیسے ہم اس جنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ کا یا نیٹو کا جو الائنس سسٹم تھا اس کے اندر رپچر آ چکا، اور اس کے اندر کافی خرابیاں پیدا ہو گئیں، اور پتہ نہیں پوسٹ وار وہ کس طریقے سے اس کو ریپیئر کرتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اسی طریقے سے جب پاکستان لیٹ سے اس کے ایسٹرن نیبر نے پہلے بھی اٹیمپٹ کی اور اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کا اپنا ملٹری مسل ایٹ پلے تھا، بلکہ جو پاکستان کا ایک سپورٹ سسٹم ہے اوور آل کانٹیکس میں اس ریجن میں، جو اس کے ساتھ باقی ممالک کی ایک سپورٹ ہے جو موجود ہوتی ہے، اویلیبل ہوتی ہے ان کیس آف اینی کرائسس. میرے خیال ہے پاکستان کو اس کے اوپر بھی کیپٹلائز کرنا چاہیے. ایک سسٹم آف الائنسز ایک ہونا چاہیے اس ریجن کے اندر، اور پاکستان کو کبھی بھی اپنی، جیسے پاسٹ میں ہم نے کیا ہے، کہ اپنا جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کو ہم تیار رکھیں،
اور اس کے اندر جو ہمیں اس میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے وہ بہتری لے کے آئیں، اور اس کے اندر ہم کسی بھی قسم کی کوتاہی کو بالکل بھی سامنے نہ